کوئی فائدہ ہوگا نہیں. کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہوگا, اس گاؤں کا فائدہ ہوگا, ہے نا. اسی لیے مختار بھائی نے مجھ سے جب کہا تو میں کہا مختار بھائی سارے جلسے چھوڑ دوں گا لیکن تمہارا جلسہ ضرور کروں گا. اور میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ مختار بھائی کو بھی سلامت رکھے اور اس گاؤں کے تمام سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے. آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت سارے یہاں ملنے والے ہیں, دوست ہیں, ہوا میں فون کرتے ہیں, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے پھر سے مختار بھائی نے بلایا اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو گیا. تو ایک بن کے رہنا, آپس کے اختلاف ختم کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب بات پہ آ رہا ہوں, قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. پتھر نے سلام بھیجا. کس نے سلام بھیجا؟ کس نے؟ زور سے بولو, زور سے, زور سے. اب بڑے آہستہ سے پوچھوں گا, اور تو پتھر نے سلام بھیجا, پتھر نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ نہیں. پتھر نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ نہیں. بہت ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کمیٹی والوں, بہت ٹیکنیکل بات ہے. آج پوری تقریب میں ٹیکنیکل انداز میں کرنا ہو. سنو سنو سنو, listen listen. Don't talk with each other. Keep silent please, listen my speech. پتھر نے کبھی نماز پڑھی؟ پتھر نے کبھی روزہ رکھا؟ پتھر نے کبھی زکات دی؟ پتھر نے کبھی کعبے کا حج کیا؟ نہیں کیا. پتھر نبی پر سلام پڑھ رہا ہے. پتھر نے کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن پتھر سلام پڑھ رہا. پتھر نے کبھی روزہ نہیں رکھا لیکن پتھر سلام پڑھ رہا ہے. ابھی جو آگے کی بات کہوں گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. پتھر نے کبھی زکات نہیں دی لیکن پتھر سلام پڑھ رہا ہے نبی پر. پتھر نے کبھی کعبے کا حج نہیں کیا, پتھر سلام پڑھ رہا ہے نبی کے اوپر. حضرات یہ پتھر سنت کس کی ادا کر رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, طرف کے بولو سبحان اللہ. جب اشارہ کروں تب بولنا. پتھر سنت کس کی ادا کر رہا ہے؟ حضرات اللہ کا قرآن ہے, قرآن کا 22واں پارہ ہے, 22ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. وہابیو سنو, دیوبندیو تم بھی سنو, خارجیو تم بھی سنو, نجدیو تم بھی سنو, نطفہ تحقیق سنو سنو. نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے قرآن کا 22واں پارہ بتا یہ دوہر بول رہا ہے. بے شک اللہ سلام بھیجتا ہے نبی پر, اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں نبی پر, اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر, اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. جملے پر توجہ کرو. اللہ سلام بھیجتا ہے کس پر؟ نبی پر. اللہ درود بھیجتا ہے کس پر؟ نبی پر. اللہ نے فرمایا اللہ سلام بھیجتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے. یہ قرآن بول رہا علامہ صاحب, یہ کوئی ملا کی کتاب نہیں, کائنات کے اللہ کے کلام اللہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کا کلام اللہ بول رہا ہے. خدا کا برگزیدہ کتاب بول رہی ہے, آسمانی گرنتھ بول رہا ہے, وہ گوپتا اسکائی بول رہی ہے, آسمانی صحیفہ بول رہا ہے. وہ صحیفہ جو موسیٰ کے صحیفے کا سردار ہے, وہ صحیفہ جو عیسیٰ کے صحیفے کا سردار ہے, وہ صحیفہ جو آدم و موسیٰ کے صحیفے کا سردار ہے. ارے وہ صحیفہ جس کی حفاظت کا ذمہ آدم صفی اللہ نے نہیں, جبرائیل نے نہیں, بلکہ کائنات کے اللہ نے لیا ہے. سبحان اللہ. اب مزہ آیا مجھے. امام کی قیادت ہوئی تھا. امام جب آ جائے تو مقتدی اچھا بولتا ہے. امام صاحب آگے قیادت کرنے کے لیے. اب مت جانا امام صاحب, آپ کی دعائیں رہیں, نظر کرم رہے. احمد رضا منظری کی تقریر چلتی ہے. کوئی بات نہیں ہے, فلائٹ میرا کل نہیں ہے, پرسوں فلائٹ ہے. ابھی کل بھی کھانا کھاؤں گا ٹی ٹی پارا والوں کا, خوب ناشتہ بھی کروں گا, نذرانے بھی خوب لوں گا ٹی ٹی پارا والوں کا. امام صاحب کل آپ کی خدا میں نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. تو تقریر فجر بھی چلے گی, کوئی فرق نہیں ہے نا. پلین چھوٹنے کا ڈر نہیں ہے. اچھا پلین اگر چھوٹ جائے تو ٹکٹ کرا دو گے دوبارہ؟ سچی بات, بہت چندہ کر لیا, اس میں کچھ کرا دینا, لیکن نہیں, اس میں سے نہیں, کیونکہ وہ قبرستان کا پیسہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے یہی تمسن ایک جملہ کہہ دیا, جملے معترضہ کے طور پر. حضرات ذرا غور تو کریں, وہ آسمانی صحیفہ بول رہا ہے. اس پتھر نے, امام صاحب, اس پتھر نے نبی پر سلام کو بھیجا, جس کے بارے میں علی روایت کرتے ہیں. اس پتھر نے سلام بھیج کے کس کی سنت ادا کی ہے؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے, بے شک اللہ کا فرقان بول رہا ہے, اللہ رب العزت کی کتاب بول رہی ہے, آسمانی صحیفہ بول رہا ہے.
کی حدیث میں کبھی پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو؟ کیا ترمذی کی حدیث میں کہیں نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو؟ کیا نسائی کی حدیث میں کہیں تم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو؟ کہ اللہ نے کہیں قرآن میں کہا ہے میں بھی کعبے کا حج کرتا ہوں تم بھی کعبے کا حج کرو؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، بلکہ نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرما دیا you will have to pay نماز 5 times in a day in your life if you want to go to Jannah. گھوم کے نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کرو۔ اور اس سے بھی زیادہ تیز آج بتا دوں، اللہ کا قرآن کا 16 پارے میں اللہ فرماتا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ فرماتا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو جہنم کی وادی غی میں ڈالوں گا۔ کس میں ڈالوں گا؟ جہنم کی وادی غی میں ڈالوں گا۔ اللہ نماز پڑھوا رہا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا ہے۔ پڑھا کیا مفتیحہ ستہ میں کہہ رہا پڑھو you will have to follow my order my Allah said in the holy Quran۔ کہہ رہا تمہیں میرا آرڈر فالو کرنا پڑے، پڑھو نا، چاہے سردی آئے ٹھنڈے پانی سے پڑھو پڑھنا پڑے گا، گرم سے پڑھو پڑھنا پڑے گا۔ you will have to pay نماز پڑھنا پڑے گا۔ if you want to go to Jannah if you want to pursue to اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تب بھی نماز پڑھو، جنت میں جانا چاہتے ہو تب بھی نماز پڑھو، لیکن خود نہیں کہا کہ میں بھی آئے نماز میں بھی نماز پڑھتا ہوں، نہیں کہا۔ اچھا زکات کے بارے میں کہہ دیتا، نہیں کہا کہ آئی گیو زکات گیو زکات یو ول ہیو ٹو گیو زکات، میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور تو سنو، اور یہ بچوں کو لوریوں میں سنانا، تمہارا بچہ بھی غوث اعظم کا غلام بن جائے گا۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بچوں کو دودھ پلانا بند کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بچوں کو دودھ پلانا شروع کرو، تمہارا بچہ بھی امام حسین کا غلام بن جائے گا۔ اس پتھر نے سلام کیوں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، نہیں فرمایا۔ لیکن جب بات آمنہ کے لال کی آئی، جب بات عبداللہ کے پیارے کی آئی، جب بات حلیمہ کے گود کے پالے کی آئی، جب طٰہٰ یاسین کی بات آئی، جب مکی کی بات آئی، جب مدنی کی بات آئی، جب مطلبی کی بات آئی، جب ہاشمی کی بات آئی، جب حجازی کی بات آئی، جب آمنہ کے لال کی بات آئی، جب عبداللہ کے دولارے کی بات آئی، جب عبد المطلب کے پوتے کی بات آئی، جب ہاشم کے پڑپوتے کی بات آئی، جب آدم صفی اللہ کے سردار کی بات آئی، جب عیسیٰ روح اللہ کے سردار کی بات آئی، جب کلیم اللہ کے امام کی بات آئی، جب نجی اللہ کے امام کی بات آئی، جب دنیا کے مالک و مختار کی بات آئی، تب میرے رب نے فرمایا ارے میں نماز نہیں پڑھتا تمہیں پڑھنا پڑے گی، میں روزہ نہیں رکھتا تمہیں رکھنا پڑے گا، میں زکات نہیں دیتا تمہیں دینا پڑے گی، میں کعبے کا حج نہیں کرتا تمہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جب بات محبوب رب پہ دعوت کی آئی تو میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ تم درود پڑھو، بلکہ رب نے کہا پہلے میں درود پڑھتا ہوں پھر میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اے میرے بندو اب تم میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ تکبیر، اور تو کرو۔ جب بات محبوب رب پہ دعوت کی آئی تو کیا کہا؟ پہلے میں پڑھتا ہوں پھر میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اے میرے بندو تم درود و سلام پڑھو۔ تو وہ پتھر تھا، پتھر وہابی نہیں تھا، کیا تھا؟ بے جان پتھر تھا لیکن نبی کی عظمت کو جانتا تھا، نبی کی عظمت کو جانتا۔ پتھر نے کہا میں نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، جس کو سن کر آپ تعجب کر رہے ہو، تعجب کی جا نہیں ہے، میں اس لیے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں کہ یہ میرے رب کی سنت ہے۔ امام صاحب ایک جملہ آپ کی مقتدیوں کے حوالے کر رہا ہوں، ہے نا؟ آپ جملہ دیکھو، پتھر نے کہا رب کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ درود پڑھنا رب کی سنت،
सलाम पढ़ना रब की सुन्नत। इमाम साहब तवज्जो, दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना नबी के गुलामों, दुरूद पढ़ना रब की सुन्नत, सलाम पढ़ना रब की सुन्नत, और नमाज पढ़ना मेरे नबी की सुन्नत। फजर में नबी ने नमाज पढ़ी, अगर तुम फजर की नमाज पढ़ोगे तो हुक्म खुदाबंदी भी अदा होगा, सुन्नत मुस्तफा भी अदा होगी। अगर ज़ोहर पढ़ोगे हुक्म खुदाई भी अदा होगा और सुन्नत मुस्तफाई भी अदा होगी। असर व मगरिब व इशा व तहज्जुद व चाशो अफ़ीन सलातुल लैल और सलातुत तौबा पढ़ते चले जाओगे, हुक्म रब्बी पूरा हो जाएगा, अदाए मुस्तफाई भी हो जाएगी। शान है मेरे नबी की। बोलो कैसे घटाओगे नबी की शान, कैसे घटाओगे? और बयान करूं, जो सुनो अगला हवाला भी सुनो, एक एक हवाला कुरान से दूंगा, क्योंकि मैं कुरान का हाफिज भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं 90% कुरान से हवाले देता हूं, 10% हदीस से हवाले देता हूं। कोई वहां भी ये कह ना सके ये आयत तो ज़ईफ है ना। अब कोई ये ना समझ ले कि हदीस के हवाले कम क्यों देते हो, तो ये रब की तौफीक है, तो रब किससे किस फील्ड में कितना काम देते हैं। सबसे करीब नबी के अबू बकर रहे, कितनी हदीसें रिवायत है अल्लामा साहब, चंद हदीसें रिवायत है अबू बकर से और अबू हुरैरा से अनगिनत। अबू बकर सफर में साथ, हदर में साथ, नमाजों में साथ, मक्के में साथ, मदीना में साथ, मस्जिद नबी की बुनियाद में साथ, गारे सौर में साथ, हर जगह पे साथ, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत का मजा चखने के बाद कब्र में भी साथ। उसके बाद कितनी हदीसें रिवायत, चंद हदीसें रिवायत है। जो हदीस देखो अन अबू हुरैरा, जो हदीस देखो अन अबू हुरैरा, जो हदीस देखो अन अबू हुरैरा, जो बाद में आए उनसे बेशुमार हदीसें, जो पहले आया उससे चंद हदीसें। उसने बता दिया कि नबी हदीस बयान करते थे तो मेरा निगाह मुस्तफा के चेहरे को देखती रहती थी। निगाह अबू बकर चेहरे मुस्तफा से हटती नहीं थी, तो लोग याद कर लिया करते थे, मैं नबी के चेहरे में इतना खत हो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन सुभान अल्लाह, एक हदीस तो ऐसी अबू बकर ने बयान कर दी इमाम साहब, जिसमें तमाम सहाबा जिस हदीस को याद ना कर सके, याद नहीं आई, है ना। और वो हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयत है। जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो तमाम सहाबा अपने होश व हवास खो गए। हजरत उमर तो तलवार लेकर नबी निकल गए थे कि जो कहेगा मेरा नबी मर गया उसकी गर्दन काट दूंगा। हजरत अली का ये आलम हो गया था, सूखे पेड़ की तरह हो गए थे, जो परिंदा की पेड़ डाला। उस्मान गनी के हवास बाख्ता हो गए थे। अल्लाह, उस वक्त ये यारे गारे मुस्तफा ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। तब कुरान की आयत पेश की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़तलतुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जब वो दुनिया से चले जाएं या उनको कत्ल कर दिया जाए? तो तमाम सहाबा ने कहा, अबू बकर ऐसा लग रहा है ये कुरान की आयत अभी अभी नाज़िल हुई है। ये इल्म था अबू बकर, बात समझ आ रही कि नहीं? ये इल्म था अबू बकर। आओ देखो मेरे नबी की हदीस, देखो मेरे नबी की शान। अब आगे देखो मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, बराफाना लका ज़िक्र, और इसको कितना ऊंचा किया, कितना ऊंचा किया, कितना ऊंचा किया। आओ मैं एक हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। दूसरी किताब है अल मवाहिब लदुनिया, जिसके लिखने वाले खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई हैं। फरमाते हैं जब मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा किया, क्या किया? मुस्तफा के नूर को। बल्कि ये हदीस बाद में बयान करूंगा, एक इससे और जबरदस्त हदीस मेरे ज़हन में आ गई, उसको बयान करूंगा। ताकि के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान। नबी का ऊंचा मकाम, तो अभी नूर की तो आयत ही नहीं पढ़ी है, तो मैं नूर को गुफ्तगू क्यों करूंगा? अभी तो अजमत को गुफ्तगू करूंगा, ताकि इमाम सब कह ना सके आधी नूर पे तकलीफ हो रही है, आधी अजमत पे तकलीफ हो रही है, ताकि इमाम भी ये कहने के हाँ पूरी तकलीफ एक ही टॉपिक पर हो रही है। और रिवायत करने वाले हजरत अली के पड़पोते, हजरत अली के पड़पोते, हजरत अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, समझ गए? इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक। अंडरस्टैंड?
آگے بولوں اجازت؟ رب کے بولو پہلے آپ بعد میں بولو رب کے بھون کے بولو نبی کا مقام کتنا اونچا حضرت امام محمد باقر کے بعد امام زین العابدین کے بعد امام حسین کے بعد حضرت علی کے بعد ابو طالب کے بعد عبد المطلب کے بعد حضرت ہاشم رب کے بولو سبحان اللہ جو میرے نبی کے پردادا ہیں انہی پردادا کا پڑپوتے کا پڑپوتا حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کانفرنس سجائی. کیا سجائی؟ کانفرنس. مواہب دنیا میں ہے لکھا ہے نا. روایت کرنے والے امام محمد باقر ہیں. نبی کی شان دیکھ لو ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کانفرنس سجائی کہاں؟ عالم ارواح میں. کہاں سجائی؟ تو امام صاحب جلدی سمجھ گئے کیونکہ امام ہے نا. آپ دیر سے سمجھے. طرف کے بولو